ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ بعض معاملات کی بنیاد پر میرے خاندان کے کچھ لوگ میرے مخالف بن گئے ہیں اور مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ مجھ پر جادو ٹونا کروانا چاہتے ہیں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی فرمائیں کہ میں ان کے جادو ٹونے سے کیسے بچوں۔ یاد رہے کہ یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں تو بہت بڑی کر کے پیش کی گئی ہیں۔ ہمارے مسلمان جادو ٹونوں اور باباؤں سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اتنا ڈرتے ہیں، اگر یہ لوگ اتنا اللہ سے ڈرتے تو وقت کے ولی اللہ بن جاتے۔ لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ اس اللہ کا ڈر ہمارے سینوں میں رہا نہیں، اور ان چیزوں کا بہت زیادہ ڈر بیٹھ گیا ہے۔ تو خبردار یہ ڈر رکھنا حرام ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ وَخَافُونَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ مومن ہو تو یہ سارے ڈر ختم کر دو، اکیلی اللہ کی ذات کا ڈر رکھو۔ تو ہمارے معاشرے میں سب سے بڑی غلطی یہ، ہم تو لوگ ان تعویذوں سے، تعویذ کرنے والوں سے، جادو کرنے والوں سے ایسے ڈرتے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ تو ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ آپ اگر قرآن و سنت سے رہنمائی معلوم کرتے ہیں تو ان کے شر سے بچنا کوئی بہت بڑا مشکل کام نہیں ہے۔ اب چند باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، جو باتیں ہمیں اللہ کے پاکیزہ کلام نے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے۔ آپ یہ باتیں اپنے پلے باندھ لیں کہ یہ رحمت للعالمین کے دیے ہوئے نسخے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک توکل، اعتماد، بھروسے کا درس دے کے اور ہمیں ایک بہت بڑا بہترین علاج دے کے گئے ہیں کہ قیامت کی صبح تک جادو ٹونے سے کوئی ڈرنے کی بات نہیں۔ یہ کام کر لو، اللہ تمہیں محفوظ کر دے گا۔ ان میں سب سے پہلی بات کہ آپ اپنے وجود کا وہم ختم کر دیں۔ جب تک آپ کے وجود میں یہ وہم ہوگا نا کہ وہ مجھے ایسے کر لیں گے، وہ مجھے ویسے کر لیں گے، وہ بہت بڑا جادوگر ہے، وہ بہت بڑا تعویذی بندہ ہے، جب تک یہ آپ کے ذہن میں وہم گردش کرتا رہے گا، آپ کو کوئی علاج، کوئی دعا، کوئی ذکر کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ وہ بچپنے سے ایک چیز سنتے بھی آ رہے ہیں نا کہ وہم کا علاج حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں ہے۔ اگر آپ وہمی بن کے بیٹھ جاؤ گے کہ وہ مجھے کھا دیں گے، مار دیں گے، پھر یاد رکھو آپ کو کوئی دوا، کوئی دعا اثر نہیں کرے گی۔ سب سے پہلی بات کہ آپ اپنے وجود سے یہ وہم ختم کر دیں کہ صحیح بخاری کے اندر کتاب التوحید کے اندر باب قولہ تعالی یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، وہاں پر حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا رب فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں بندے کے ساتھ وہی معاملہ اختیار کرتا ہوں جس کا بندہ میرے متعلق گمان رکھتا ہے۔ جیسا گمان رکھے گا اس کے ساتھ ویسا ہی ہوگا۔ اب اگر کسی نے یہ گمان رکھ لیا کہ میرا محافظ سب سے بڑا ہے، جو میرا خالق کے، مالک کے 99 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میرے متعلق کوئی ایسا گمان رکھے گا میں اس کے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ لیکن کوئی بندہ اس ذات کو کچھ نہیں سمجھتا، اس ساری اس کی نظریں، اس کا توجہ ان باباؤں کی طرف ہے، وہ کہتے ہیں یہ مجھے کھپا دیں گے، فنا کر دیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جا، جب جیسا تو نے میرے متعلق گمان رکھا ویسے ہی ہونا ہے۔ اگر تو یہ گمان رکھتا ہے کہ اللہ پاک میری کوئی مدد نہیں کرے گا، کوئی حفاظت نہیں کرے گا، کوئی ساتھ نہیں دے گا، اگر تیرا یہ گمان ہے تو چل ہم پھر ایسے ہی کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات اس شر اور برائی سے بچنے کے لیے سب سے پہلا جو کام آپ کو کرنا ہے، آپ اپنے وجود سے وہم ختم کر دیں، اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ کریں۔ اگر آپ کے پاس وسائل موجود ہوں، ہر روز آپ اجوا کے 7 دانے کھا لیا کریں۔ صحیح بخاری کے اندر کتاب الطب کے اندر باب شرب السم کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی تم میں سے 7 اجوا کھجور کے دانے صبح کو کھا لے تو پورا دن اسے کوئی جادو، کوئی سحر، کوئی زہر، کوئی چیز اثر نہیں کرے گی۔ اسی طرح تیسری بات یہ ہے، آپ یہ عادت بنا لیں کہ ہر روز صبح کو 3 مرتبہ جیسے ہی صبح ہو یہ کلمات پڑھیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، پھر جیسے ہی شام ہو، پھر شام کو مغرب کے بعد پھر سے یہ کلمات 3 مرتبہ پڑھ لیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ کہ صحیح مسلم کے اندر کتاب الذکر والدعاء کے اندر ایک باب ہے التعوذ،
وہاں پر حدیث سے مبارکہ موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کوئی تم میں سے یہ دعا 3 مرتبہ صبح کو پڑھ لے، شام تک خلق میں سے اسے کوئی تکلیف نہیں دے سکتا، شیطان اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ اور آپ نے فرمایا کہ اسی طرح کوئی بندہ شام کو یہ 3 مرتبہ پڑھے تو دوسرے دن کی صبح تک کوئی اسے تکلیف نہیں دے سکتا، شیطان اسے کچھ نہیں کر سکتا۔ 3 مرتبہ صبح کو پڑھ لے، 3 مرتبہ شام کو پڑھ لے، رحمت للعالمین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ پاک اسے ہر قسم کے مخلوق کے شر سے بچائے گا۔ بلکہ حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے ایک بندے کو بچھو نے ڈس لیا، وہ اسی حدیث میں وہ بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ اللہ کے رسول دم کیجئے، مجھے بچھو نے ڈس لیا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ دعا تو صبح کو پڑھتا تو تجھے بچھو بھی نہیں ڈستا۔ کتنے قیمتی نسخے ہمیں رحمت للعالمین دے کے گئے گے۔ اسی طرح فرمایا کہ چوتھی چیز یہ ہے آپ صبح کو یہ روٹین بنا لو کہ 3 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اسی طرح فرمایا صبح کو پڑھ لو، شام تک محفوظ رہو گے، اور شام کو یہ پڑھ لو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ یہ حدیث کی کتاب سنن ابن ماجہ کے اندر ابواب الدعاء کے اندر ایک باب کے باب ما یدعو بہ الرجل، وہاں پر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کوئی بندہ یہ دعا صبح کو 3 مرتبہ پڑھ لے، شام تک خلق کی ہر برائی سے ہر شر سے امن میں رہے گا، اور اگر یہ شام کو 3 مرتبہ پڑھ لے تو دوسری صبح تک ہر قسم کے شر سے امن میں رہے گا۔ بلکہ اس حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے، ایک تابعی ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے فرزند ہیں، وہ فرماتے ہیں میں یہ دعا پڑھتا تھا، اللہ پاک نے باقی معاملات تو اپنی جگہ پر، رب تعالیٰ نے مجھ سے بیماریاں بھی اٹھا لی، کبھی بیمار نہیں ہوا۔ یہ ایک بار یہ پڑھنا بھول گیا، گھر میں کوئی ایسے ماحول بن گیا، گھر کا انبن کا غصے کا ماحول، اس دن مجھے یاد نہیں رہا یہ دعا پڑھنا، اور فرماتے ہیں جس دن یہ دعا پڑھنا میں بھول گیا اس دن میرے وجود پر فالج کا حملہ ہوا، فالج کا اٹیک ہوا، میں مفلوج ہو گیا۔ وگرنہ اگر یہ دعا میں جب تک پڑھتا رہا اللہ پاک نے ہر چیز سے مجھے امان میں رکھا۔ اسی طرح 5ویں چیز جو نبی کریم علیہ السلام کے حدیث سے ہمیں ملتی ہے، یہ حدیث کی کتاب صحیح بخاری کے اندر کتاب بدء الخلق کے اندر باب صفت ابلیس کے اندر ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بندہ 100 مرتبہ دن میں یہ کلمات پڑھ لے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ فرمایا جس نے یہ کلمات 100 مرتبہ پڑھ لیے وہ سمجھو کہ شیطان سے محفوظ ہو گیا، گویا اللہ کی طرف سے ایک قلعے میں آ چکا گیا۔ اب کوئی جادو، کوئی سحر، کوئی تعویذ، کوئی ٹونا اسے کچھ نہیں کر سکتا۔ چھٹی چیز یہ کہ آپ جادو سحر سے بچنا چاہتے ہیں، اپنے مخالفین کے شر سے محفوظ ہونا چاہتے ہیں، اللہ کے ذکر کی عادت ڈالیں۔ اگر آپ ذکر کریں گے یہ شر شرور آپ کو کچھ نہیں کر سکتے۔ حدیث کی کتاب سنن ترمذی کے اندر ابواب الامثال کے اندر ایک باب ہے، باب ما جاء فی مثل الصلاۃ، وہاں پر یہ حدیث مبارکہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کلمات سکھلائے تھے یحییٰ علیہ السلام کو، پھر انہوں نے یہ آگے پہنچائے عیسیٰ علیہ السلام تک، پھر عیسیٰ علیہ السلام سے یہ بات نبی کریم علیہ السلام ہم تک وہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے یہ بات کی، وہ بات پتہ ہے کیا ہے؟ ایک مثال دیا گیا ہے۔ مثال اس طرح دیا گیا ہے کہ راستے پہ ایک بندہ جا رہا تھا تو پیچھے ایک دشمن اچانک ہتھیار لے کے، تلوار لے کے، کھنجر لے کے اس پہ حملہ آور ہوا۔ اس دشمن کو دیکھ کے وہ بندہ بھاگ پڑا۔ اب یہ بندہ بھاگے جا رہا ہے، یہ دشمن اس کے پیچھے یہ ہتھیار، یہ تلوار، یہ کھنجر لے کے بھاگے جا رہا ہے۔ اب یہ آگے آگے، دشمن پیچھے پیچھے۔ تو حدیث میں آتا ہے یہ آگے والا بندہ بھاگتا 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 اچانک آگے اس کی نظر پڑی کہ ایک فوجیوں کا قلعہ آ گئے، کسی فورس کا قلعہ آ گئے۔ تو اس بندے نے ایسے کیا کہ وہ اس قلعے میں داخل ہو گیا کہ یہی بچنے کا راستہ ہے۔ وہ جیسے ہی قلعے میں داخل ہوا، یہ جو پیچھے والا حملہ آور دشمن تھا جس کے ہاتھ میں ہتھیار تھا وہ رک گیا، وہ رک کے واپس چلا گیا۔ اس نے دیکھا کہ اب تو یہ محفوظ قلعے میں آ چکا ہے، اب میں سے کیا کر سکتا ہوں، اب تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔
ساری بات بتا کے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ معاملہ ہمارے سامنے ذکر کیا. فرمایا یہ جو پیچھے بھاگنے والا بندہ تھا جس کے ہاتھ میں ہتھیار تلوار خنجر تھی، اس سے مراد شیطان کے، اور یہ جو سامنے بھاگے بھاگے جا رہا تھا یہ ایک مومن ہے، یہ ایک عام بندہ ہے. اور یہ جو قلعہ تھا جس قلعے میں یہ محفوظ ہو گیا، جس میں پہنچنے کے بعد دشمن مایوس ہو گیا، اب اسے میں کچھ نہیں کر سکتا. فرمایا کہ اس قلعے سے مراد اللہ کا ذکر ہے. جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ ایسے دشمنوں سے گویا قلعوں میں محفوظ گئے. یہ 6 چیزیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی. آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کا کیا ذہن ہے کہ یہ چیزیں ہمیں نبی کریم علیہ السلام نہیں سکھلا کے گئے؟ جس رحمت للعالمین نے وضو خانے میں واش روم میں جانے کا طریقہ دے دیا گیا، قضاء حاجت کی طرف جاتے ہیں تو کیا کہیں، وہاں نکل کے آئیں تو کیا کہیں. جس رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیوی سے ملنے تک کے آداب بتا دیے، اس وقت کہنے والے کلمات ہمیں بتا دیے، کون سی بات ہے جو نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں بتلائی نہ؟ ہر چیز بتا دی. جس ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزیں بتا دیں، آپ کیا سمجھتے ہیں جادو اور سحر سے بچنے کے لیے انہوں نے کچھ نہیں بتایا؟ یقین جانو بہت کچھ بتایا گیا، اتنا کچھ بتایا گیا. اگر ہم اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں تو محمد کریم علیہ السلام کی تعلیم اس شر سے بچنے کے لیے کافی ہے. تو ان میں سے 6 چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. 6 کی 6 آسان ہیں. زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ ان میں سے ایک چیز جو اجوا کھجور والی ہے، اگر آپ سرمایہ دار ہیں تو اس کا بھی اہتمام کریں، اگر نہیں کر سکتے کوئی بات نہیں. باقی جو 5 چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں انشاءاللہ آپ ان 5 چیزوں پر عمل کریں. یہ میری طرف سے نہیں ہے، اللہ رسول کی طرف سے ہیں، قرآن و سنت کی طرف سے ہیں. آپ یہ دل میں یقین رکھیں کہ اللہ رسول کی بات حق کے، قرآن و سنت کی بات حق کے. آپ یہ ذہن بنا کے ان باقی 5 چیزوں پر بھی عمل کریں. انشاءاللہ دنیا کا کوئی جادو، کوئی سحر آپ کو کچھ نہیں کر سکتا.